یہ 1933 کا ایک گرم دن تھا۔ مورس ولسن نامی برٹش ایک آدمی اپنے چھوٹے کھلے ہوائی جہاز کی سٹک مضبوطی سے پکڑے ہوئے فیول ٹینک کو ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے صرف 2 مہینے پہلے ہی ہوائی جہاز اڑانا سیکھا تھا، لیکن اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہزاروں فیٹ پر جہاز کا فیول ختم ہونا نہیں پر مسئلوں کی ایک لمبی لسٹ تھی۔ اس کا سب سے بڑا مسئلہ، جس میں کچھ برٹش آفیسر تھے جنہیں وہ بحرین میں چھوڑ آیا تھا، ایران میں لینڈ کرنے پر ارسٹ ہونے کا یقین، نیچے پرشین گلف کی لہراتی ہوئی لہریں، اور یہ بڑھنے والا امکان کہ فیول ختم ہونے سے پہلے ہی وہ کسی سیف جگہ پر پہنچ جائے۔ لیکن ان سب کے باوجود ولسن آگے بڑھتا رہا، کیونکہ وہ جس مشن پر نکلا تھا وہ ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے کہیں زیادہ بڑا تھا، اور اس کا مشن تھا اپنے اس جہاز کو دنیا کے سب سے اونچے بلند ترین پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ سے ٹکرانا۔ AGTV کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، مورس ولسن 21 اپریل 1898 کو ویسٹ یارکشائر مڈل کلاس ٹیکسٹائل مل مالک کے گھر پیدا ہوا۔ مورس کے لیے گریٹ وار اگر 16 سال کی عمر میں ہی نہ شروع ہوتی تو شاید وہ اپنے خاندانی بزنس ٹیکسٹائل مل میں قدم رکھتے، مگر اس کے بجائے اس نے اپنے بڑے بھائی وکٹر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی 18ویں برتھڈے پر برٹش آرمی جوائن کر لی۔ اسے جلدی سے جنگ کے میدان میں جانے کی بے چینی تھی۔ آخر کار نومبر 1917 میں ولسن کو فرانس بھیج دیا گیا۔ یہاں جرمنز برٹش آرمی پر حملہ کر رہے تھے۔ صبح 7 بجے تک جرمنز نے ولسن کی بٹالین کی 4 کمپنیوں میں سے 3 کو گھیر لیا، مگر ولسن، جو اب تک کی بچی ہوئی ڈی کمپنی میں تھا، مشین گن پوسٹ سے جرمن پر اندھا دھند فائرنگ کرتا رہا۔ ولسن بہت ضدی تھا، ایسی ضد جو کسی کو مار بھی سکتی ہے، مگر وہ اس جنگ سے بنا کسی چوٹ کے بچ نکلا۔ اپنی کمپنی کا آخری سپاہی جو گھائل نہیں ہوا تھا، اس کی بہادری پر اسے ملٹری کراس سے نوازا گیا، کیونکہ اس کی وجہ سے جرمنز کا حملہ روکا گیا تھا۔ مگر یہ انعام ملنے کے بعد کچھ ہی مہینے بعد جون میں ولسن کو دوبارہ فرنٹ لائن پر بھیج دیا گیا۔ 19 جولائی 1918 کو ولسن ایک چھوٹی ٹیم کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا جب جرمن مشین گنرز نے ان کو دیکھ لیا اور فائرنگ شروع کر دی۔ ولسن کی پیٹھ اور لیفٹ بازو پر گولی لگی، مگر وہ زندہ بچ گیا۔ یہ زخم اس کے بازو میں درد اور کمزوری کا زخم بنے جو کہ زندگی بھر اس کا پیچھا کرتے رہے۔ اگلے کئی مہینوں تک ولسن اپنے زخموں کی وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا۔ اس کے بعد اسے ایک ریزرو بٹالین میں بھیج دیا گیا، مگر شاید اس کی قسمت میں ہی مصیبتیں لکھی تھی۔ یہاں پہنچتے ہی اسے انفلوئنزا ہو گیا، جو اس وقت پوری دنیا میں تیزی سے پھیل رہا تھا۔ یہ بیماری اسے دوبارہ ہاسپٹل کے بستر تک لے گئی اور اسے پڑے پڑے ورلڈ وار ختم ہو گئی۔ ٹریٹمنٹ کے دوران ورلڈ وار منسٹری کو ولسن نے ایک خط لکھا جس میں اس نے اپنی چوٹوں کی پینشن کی درخواست کی، مگر منسٹری نے یہ گزارش رد کر دی، کیونکہ فوجی ڈاکٹر کے مطابق اس کی چوٹیں اتنی سیریس نہیں تھی کہ اس کو پینشن دی جائے۔ اس انکار کی وجہ سے ولسن کو بہت دکھ ہوا اور اس وجہ سے اس کے دل میں حکومتی نظام کے خلاف بغاوت بیٹھ گئی۔ یہ نفرت تب تک اس کے ساتھ رہی جب تک 1919 میں اسے ڈی موبلائز کر کے واپس گھر بریڈ فورڈ بھیج دیا گیا۔ ولسن کے سامنے وہی سوال تھا جو ہزاروں دوسرے ورلڈ وار کے سپاہیوں کے سامنے تھا کہ ہم نے اتنی قربانیاں دیں، چوٹیں کھائیں، لیکن اس کا بدلہ اچھا نہیں ملا۔ ولسن اب اندر سے ٹوٹ چکا تھا اور وہ اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے اس 10 سالوں میں پوری دنیا میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا اور 2 شادیاں کیں، کئی بزنس بدلے، پر 1932 تک اسے جس سکون کی تلاش تھی وہ اسے کہیں نہیں ملا۔ اوپر سے جنگ کے زخم اسے لگاتار تکلیف دے رہے تھے۔ اس کی صحت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اسی دوران ولسن ایک بابا سے ملا جس کا کہنا تھا کہ اگر وہ کچھ دن تک بھوکا رہے تو اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ولسن نے واقعی ہی کچھ ہفتوں تک روزہ رکھا اور دعاؤں میں وقت گزارا۔ کچھ مہینے کے بعد وہ پھر سے سماج میں آیا اور پوری طرح صحت مند اور نہ صرف ڈپریشن بلکہ بیماری سے بھی مکمل نجات حاصل کر چکا تھا۔ اب اس کا یقین زیادہ پختہ ہو گیا کہ دنیا میں کچھ بھی مسئلہ ہو، اسے رودے کی طاقت اور دعاؤں میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب ولسن نے
نئے نئے چیلنجز لینا شروع کر دی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ اپنے روزے کی طاقت سے دنیا کو وہ کچھ کر کے دکھائے گا جو آج سے پہلے کوئی نہیں کر پایا۔ اسی دوران اس کی نظر اخبار کے ایک آرٹیکل پر پڑی۔ یہ 1924 کے گریٹسٹ ماؤنٹ ایوریسٹ کے ایکسپیڈیشن کے بارے میں تھا۔ اس مشن میں جارج ایلری اور اینڈرے ارون نے دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی تک پہنچنے کی کوشش کی تھی، مگر راستے میں ہی دونوں کہیں کھو گئے۔ ولسن کو اب ایک مقصد مل چکا تھا۔ اس نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کی ضد ٹھان لی تھی، وہ بھی اکیلے اپنے روزے اور دعاؤں کے سہارے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا ماؤنٹ ایوریسٹ کو کیسے سر کیا جائے۔ ولسن کو معلوم تھا کہ مشن پر جانے کے لیے بہت سارے پیسے اور مختلف گیئرز لینے پڑتے ہیں اور یہ سارا خرچہ اسپانسرز اٹھاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر بہت زیادہ ٹریننگ کرنی پڑتی ہے۔ پر وہ ان سب ریکوائرمنٹس کو بائی پاس کر کے کسی شارٹ کٹس کی تلاش میں تھا۔ مگر 1932 میں حسن نامی ایکسپیڈیشن کی ہیڈ لائنز میں ابھر رہا تھا۔ اس مشن میں پہلی بار ایک جہاز ماؤنٹ ایوریسٹ پر جائے گا اور تصویریں کھینچی جائیں گی۔ یاد رہے کہ اس وقت تک ماؤنٹ ایوریسٹ کو بھی کسی نے بھی سر نہیں کیا تھا۔ تبھی دنیا اس پہاڑ کی چوٹی کو دیکھنے کے لیے بے چین تھی۔ یہاں ولسن کے دماغ میں ایک خرافاتی آئیڈیا نے جنم لیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس ایکسپیڈیشن میں حصہ لے کر جائے گا اور جب جہاز ایوریسٹ کے اوپر ہوگا اور وہ وہاں پیراشوٹس کے ذریعے چھلانگ لگا لے گا اور ایسے وہ ایوریسٹ کی چوٹی تک پہنچنے والا دنیا کا پہلا شخص ہوگا۔ کچھ ہی ہفتوں کے بعد اس نے اس آئیڈیا کو ناممکن سمجھ کر رد کر دیا، پر ایک ایسے آئیڈیا کے لیے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ جی ہاں، ولسن پوری طرح پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے پلان بنایا کہ وہ اپنا خود کا جہاز خریدے گا، 15,000 کی بلندی پر اس جہاز کو کریش لینڈ کروا دے گا۔ ایسے آدھے سے زیادہ اس کا راستہ تو ایسے ہی کور ہو جائے گا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ ویڈیو کا پہلا پارٹ تھا۔ دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور جلد ہی دوسرا پارٹ آنے والا ہے۔